नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। खलीजी ममालिक के ताजरों का एक आला सतही वफ्द पहुंचा श्रीनगर। हिंदुस्तानी ताजरों समेत 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज यूटी में तलाश करेंगे कारोबार के मौके। एलजी ने हाल ही में कई कंपनियों से किए हैं मुआहदे। 30 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ अगले 4 दिनों तक होंगे वादी में। ये वफ्द गुलमर्ग और पहलगाम समेत मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का करेगा दौरा। सेंचुरी फाइनेंशियल के सीईओ बालकृष्ण खलीजी ताजरों के इस आला सतही वफ्द की कर रहे हैं क़यादत। जम्मू कश्मीर में क़याम अमन में बीएसएफ का अहम रोल। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। पड़ोसी मुल्क की जानिब से मंशियात की स्मगलिंग को भी बीएसएफ बना रही है नाकाम। पासिंग आउट परेड से खिताब। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा, अगर लोग बगैर किसी खौफ के जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के कुर्बानियों से ही मुमकिन हो सका है। एलजी ने कहा, मंशियात स्मगलिंग की कोशिशों को बीएसएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बना रही हैं। मुल्क को तकसीम करने की हर रोज हो रही है कोशिशें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, अवाम को मुत्तहिद होकर बीजेपी और फासिस्ट ताकतों के मज़मूम अज़ाइम का करना होगा मुकाबला। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जिन्ना ने इस मुल्क को एक बार तकसीम किया था, लेकिन आज हर रोज दूसरी तकसीम की कोशिश की जा रही है। गांधी को गोडसे ने मारा था, लेकिन आज उनके नजरिए को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तबाही और बर्बादी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, मिलिटेंसी से हुए हैं तमाम तबके और इलाके मुतासिर। तीस बरसों से जिन गुनहगारों पर नहीं हुई कार्रवाई, उन पर मोदी हुकूमत ने ही कसा शिकंजा। वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। पंडितों की माइग्रेशन से मुताल्लिक हकायक छुपाने का काम करने वाले कर रहे हैं फिल्म की मुखालिफत। कठुआ के लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह के मुजस्मे की नकाब कुशाई। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। गुनहगारों पर हर हाल में होगी कार्रवाई। शोपियां के गंडावली में एक नौजवान की पानी में डूबने से मौत। नाला रोमशी को अबूर करने के दौरान फिसलकर गिर गया था नौजवान। लोगों ने किया बरहमी का इजहार। कहा, बरसों से हो रही है नाले पर पुल तामीर करने की मांग। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त किलर शोपियां की शौकत अहमद के तौर पर हुई। मकामी लोगों के मुताबिक जिस मुकाम पर हादसा पेश आया, वहां पर वो पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। नौजवान के लवाहिकीन को मुआवजा देने की लोगों ने की है अपील। शुमाली कश्मीर के मेवा काश्तकार अब सेब की आला पैदावार वाली अक़साम की तरफ मुतवज्जे। सोपोर में हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी कायम। नए तजुर्बे के बेहतर आ रहे हैं नताइज भी। ज़ायशुदा रेशम कोकून से तैयार किए जा रहे हैं मुख्तलिफ क्राफ्ट के नमूने। तलबा और किसान कोकून क्राफ्ट के यूनिट कर सकते हैं शुरू। ज़ायशुदा कोकून बन रहा है रोजगार का जरिया। गुलमर्ग में 16वें स्नोशूज नेशनल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। 11 रियासतों के 100 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। उत्तराखंड ने मारी बाजी। मेडल हासिल करने में जम्मू कश्मीर रहा तीसरे नंबर पर। आईटीबीपी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के खिलाड़ियों ने भी लिया हिस्सा। उत्तराखंड ने जीते ज्यादा मेडल। दूसरे और तीसरे नंबर पर बिलतरतीब महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने हासिल किए मेडल। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजूरा का बयान। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम होने के दावे करना बीजेपी की मजबूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों को मारा जा रहा है। बांडीपुरा में दुखरान बांडीपुरा के बैनर तले इज्तिमा। खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कौसर शफीक का बयान। एलजी इंतजामिया इन खवातीन के साथ नरमी बरते जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जेल में है। महकमे बिजली में बतौर डेली वेजर काम कर रहे वसीम अहमद मीर की बिजली के खंभे से गिरने से हुई मौत। मैयत को कानूनी लवाजमात को पूरा करने के बाद
لواحقین کے سپرد کیا گیا۔ مقامی لوگوں کی سرکار سے اپیل، عیال کے کسی فرد کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے۔ باڑی پورہ میں 2 الگ الگ مقامات پر آگ کی ہولناک واردات، 3 رہائشی مکان، 1 گاؤں خانہ جل کر خاکستر۔ وطرینا علاقے میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 2 رہائشی مکان خاکستر۔ پنچ شہر کے پولیس لائن علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ، شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں قریشی فرنیچر ہاؤس جل گیا۔ آگ لگنے کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کے نقصان، پولیس اور فائر سروس والے وقت رہتے موقع پر پہنچے، آگ پر پایا قابو۔ کولگام میں غیر معیاری جراثیم کش ادویات کی روک تھام، بغیر لائسنس کے ادویات کی خرید و فروخت اور دیگر مسائل کا حل نکالنے کا عزم۔ پیسٹی سائیڈز ڈیلرز ایسوسی ایشن کولگام صنعت کو فروغ دینے کے لیے کرے گی ضروری اقدامات۔ زعفران ریسرچ سینٹر دسوپامپور کی کالا زیرہ پر تحقیق، کسانوں کو زعفران کے ساتھ ساتھ کالے زیرے کی فصل اگانے کی دی گئی ہے صلاح۔ کسانوں کو اب زعفران کے ساتھ ساتھ کالے زیرے کی فصل بھی اگانی چاہیے، ہوگا نفع۔ نیو پینشن اسکیم کے تحت تعینات سرکاری ملازمین نے اولڈ پینشن اسکیم کو لاگو کرنے کا LG حکومت سے کیا مطالبہ۔ ملازمین نے نیو پینشن اسکیم کو ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی سے کیا تعبیر۔ آل انڈیا پینشن ریسٹوریشن یونائٹڈ فرنٹ کے کنوینر تیرتھ سنگھ بلوال کا بیان، 28 مارچ کو پریس کلب جموں میں ایک روزہ پرامن احتجاج کا ہوگا انعقاد۔ NPS ملازمین کے لیے اولڈ پینشن اسکیم کی بحالی کے حق میں احتجاج۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ رامبن کے مہاڑ کے مقام پر پتھروں کے گرنے کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بند، سینکڑوں مالبردار مسافر گاڑیاں درماندہ۔ شاہراہ کی بحالی کے کام میں بار بار پتھر گرنے سے پڑ رہا ہے خلل۔ نارتھ کشمیر ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے ٹاؤن ہال کپواڑہ میں کانفرنس کا انعقاد۔ اس کانفرنس میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد نے کی شرکت۔ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کی مشکلات کے متعلق تبادلہ خیال۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل کا رفیع آباد کے کئی دیہاتوں کا دورہ۔ ڈانگی واچا سے پازل پورہ تک سڑک کی ابتر حالت پر شدید تشویش کا اظہار۔ موجودہ انتظامیہ نے رفیع آباد اور زناگیر کی ترقی کو یکسر نظر انداز کیا، ان کا بیان۔ باڑی پورہ کے لاوے پورہ علاقے میں تقریب کے دوران کئی افراد نے بی جے پی میں شمولیت کی اختیار۔ پارٹی میں شامل ہوئے افراد کا کہنا تھا کہ وہ بی جے پی کی عوام دوست پالیسی کی وجہ سے ہی بی جے پی میں ہوئے شامل۔ بی جے پی کی جانب سے کپواڑہ میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں ورکروں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پارٹی کے سینئر لیڈران نے ورکروں پر دیا زور، پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے کے لیے کرے کام۔ وہیں بارہمولہ میں کانگریس کا ضلعی کنونشن کیا گیا منعقد۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق MLC غلام نبی مونگا کی صدارت، زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے پر دیا گیا زور۔ کشمیری ہندو سبھا تلنگانہ نے حیدرآباد میں سالانہ ہون کیا منعقد۔ اس دوران کشمیری پنڈتوں کی بڑی تعداد نے یہاں کی شرکت۔ مندر میں خصوصی پوجا ارچنا، بھجن۔ اس موقع پر کشمیری پنڈتوں نے کہا لمبے عرصے بعد انہیں ایک دوسرے سے مل کر ہوئی ہے خوشی۔ فرید آباد کے سیکٹر 88 میں بڑی تعداد میں لوگوں نے نکالی ترنگا یاترا، موم بتیاں کی روشن۔ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اس دوران تشدد میں ہلاک ہوئے کشمیری پنڈتوں کو خراج عقیدت بھی کیا گیا پیش۔ جشن مہدویت کے سلسلے میں جامع مسجد ماکہ میں تقریب کا انعقاد۔ دہلی سے نمائندہ ولی فقی ایران حجت الاسلام مولانا سید محمد شیب الحسینی خصوصی طور پر ہوئے شریک۔ علماء نے رسول والرسول کی سیرت پر چلنے کی تقریر۔ انجمن امامیہ یوتھ ونگ کے وفد نے آچی ناتھنگ گاؤں کا کیا دورہ۔ یوم ولادت امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے گاؤں والوں کی طرف سے منعقدہ تقریب میں شریک ہوئے لوگ۔ شہر سری نگر میں ادبی تقریب کا انعقاد۔ اس نشست میں کئی نامور شخصیات، ادیبوں اور دانشوروں کی شرکت۔ مہمانان خصوصی نے ایک کتاب کی رونمائی دی انجام۔ جاری کردہ کتاب مصنف غلام حسن غمگین کی لکھی ہوئی۔
गांधरबल पुलिस और जिला इंतजामिया ने सोनमर्ग तक स्नो ड्राइव का किया खास एहतमाम। एक्सट्रीम ऑफ रोड्स के ताउन से किया गया इंतजाम। स्नो एडवेंचर टूरिज्म और ऑफ रोड सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद से मुकाबले का इनेकाद। 15 गाड़ी मालिकान जोश व खरोश से इसमें हुए शामिल। हरियाणा में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले में जम्मू कश्मीर का पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज। मेले में जम्मू कश्मीर की सकाफत को किया गया उजागर। हाउस बोट, चश्मशाही, गेट, खानकाह मोहल्ला, मुबारक मंडी जम्मू के मॉडल किए गए खूबसूरती के साथ यहाँ पेश। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान से मुताल्लिक जानकारी फराहम करने के लिए श्रीनगर में प्रोग्राम का इनेकाद। हिकमत की बातें जानने के लिए यहाँ 224 स्टूडेंट्स रहे शरीक। IAS अतहर आमिर ने इंतहाई कीमती मालूमात शुरका को की फराहम। कन्हामा मागाम में यतीम और मिस्कीन लड़कियों में शादी ब्याह के लिए मैरिज किट्स की तकसीम। नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन नामी गैर सरकारी फलाही तंजीम ने मुनक़िद किया प्रोग्राम। बड़ी तादाद में यतीम और मिस्कीन लड़कियों ने की शिरकत। एक मुफ्त मेडिकल कैंप का भी एहतमाम। और पामपोर में अवामी शिकायत के बाद महकमा उमूर सार्फिन ने TSO की निगरानी में की मार्केट चेकिंग। एक मुर्ग होलसेल डीलर की दुकान को किया गया सील। डैम टीम ने बाजारों का मुआयना करके मुख्तलिफ दुकानदारों से जुर्माना किया वसूल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा जंग में हलाक होने वाले 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई वापस नहीं ले रहा है। ज़ेलेंस्की ने इतवार को एक वीडियो पैगाम में रूसी अवाम से अपील करते हुए कहा वो अपने प्यारों के नुकसान को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूसी अफवाज की जानिब से पुरअमन शहर मारियोपोल का मुहासरा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को तारीख में रकम किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने इतवार के रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा अमन का अलंबरदार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि आने वाला वक्त बताएगा कि यूक्रेन जंग से मुतालिक चीन तारीख के दुरुस्त जानिब खड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को खबरदार करने के बाद सामने आया है। बाइडेन ने बीजिंग को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मॉस्को की हिमायत के नताइज से खबरदार किया था। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने एक बार फिर ललकारा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश न होने की सूरत में ऐवान में धरना देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर स्पीकर आज अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। अफगानिस्तान में यूनिसेफ की नुमाइंदा सेवेंता मोरट ने कहा इस वक्त अफगानिस्तान शदीद तरीन बहरान से दूचार है। 13 बिलियन बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बरवक्त मदद की फौरी जरूरत। यूनिसेफ के नुमाइंदे के मुताबिक गुज़िश्ता 70 साल से यूनिसेफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और अफगानी बच्चों को मौजूदा बहरान से बचाने के लिए यूनिसेफ की जानिब से मजीद इक़दाम किए जाएंगे। चिली में वैक्सीनेशन के खिलाफ अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सदारती महल के सामने धरना देते हुए नारे लगाए। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। एहतजाजियों ने स्पेन के वैक्सीन मुखालिफ डॉक्टर कैंपरा का हवाला देते हुए कहा कि वैक्सीन की तैयारी में जहरीला मादा ग्राफीन है जिसके जरिए बच्चों और बड़ों को हलाक किया जा रहा है। श्रीलंका में बिजली ठप, तेल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने से 2 लोगों की हो गई है मौत। पेपर की कमी से इम्तिहानात तक किए गए मंसूख। श्रीलंका माली बहरान का शिकार।
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ہندوستان کی جم کر کی ہے تعریف. یوکرین کو لے کر ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو عمران خان نے سراہا ہے. کچھ اہم قومی خبریں. اتراکھنڈ کے نومنتخب ایم ایل اے آج صبح لیں گے حلف. آج صبح 9:30 بجے گورنر عہدے اور رازداری کا دلائیں گے حلف. دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح تبلیغی جماعت کے مرکز کو کھولنے کا مطالبہ پکڑ رہا ہے زور. ایم آئی ایم لیڈر کلیم الحفیظ کا الزام بی جے پی اور دہلی پولیس اس معاملے میں پیدا کر رہی ہیں رکاوٹیں. ممبئی میں ملی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے کی ملاقات. موجودہ حالات کے تناظر میں ملی مسائل پر تبادلہ خیال. ضلع نظام آباد کے بودھن میں کشیدگی. غیر قانونی طریقے سے چھترپتی شیواجی کا پتلا نصب کرنے کی کوشش. 2 گروپوں میں تصادم. حالات پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے شیل برسائے گئے. علاقے میں دفعہ 144 نافذ. جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کو دیا جائے گا پدم شری ایوارڈ. راشٹرپتی بھون میں منعقد تقریب میں صدر رام ناتھ کووند ایوارڈ سے نوازیں گے نجمہ اختر کو. مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈز کی تقسیم جلد. ادبا، شعراء، صحافی اور اساتذہ کو اردو کی خدمات کے عوض دیا جائیں گے ایوارڈ. علی گڑھ میں باحجاب لڑکیوں کو واپس لوٹائے جانے کا معاملہ. اے ایم یو کے ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی نے کیا تشویش کا اظہار. کہا ملک کا دستور شرپسند عناصر کو یہ سب کرنے کی نہیں دیتا اجازت. مراد آباد میں پلس پولیو مہم کا آغاز. 20 مارچ سے 28 مارچ تک پولیو مہم. 6 لاکھ بچوں کو دی جائے گی خوراک. کورونا کے سبب پولیو مہم روک دی گئی تھی. عوام سے پولیو مہم میں تعاون کی اپیل. غازی آباد میں پیش آئی چوری کی واردات. 17 لاکھ روپے کے ساز و سامان کا سرقہ. پولیس نے مقدمہ کیا درج. تفتیش جاری. امراوتی میں آدیواسی علاقے جوش و خروش کے ساتھ بنائی گئی ہولی. رکن پارلیمنٹ نونیت رانا نے آدیواسیوں کے ساتھ کیا روایتی ڈانس. رکن پارلیمنٹ نونیت رانا نے فلم پشپا کا ڈائیلاگ دہرایا. گجرات اور کرناٹک کے اسکولوں میں بھگوت گیتا کی تعلیم کا معاملہ. آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے سیکرٹری مجتبیٰ فاروق کا بیان. اسکولوں میں بھگوت گیتا کے علاوہ دیگر مذاہب کی بھی دی جانی چاہیے تعلیم. ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ ضلع نظام آباد کے بودھن میں کشیدگی. غیر قانونی طریقے سے چھترپتی شیواجی کا پتلا نصب کرنے کی کوشش. 2 گروپوں میں تصادم. حالات پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے شیل. تلنگانہ کے آئی ٹی وزیر کے ٹی آر 10 روزہ امریکہ دورے پر. مقامی تیلگو عوام نے کے ٹی آر کا کیا شاندار استقبال. ریاست میں سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کے ٹی آر مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے کرنے والے ہیں ملاقات. حیدرآباد کے ایک نجی ہوٹل میں تلنگانہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز کا اجلاس منعقد. مری ششیدھر ریڈی کے علاوہ جگا ریڈی، وی ایچ اور دیگر نے کی شرکت. پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. تلنگانہ میں کورونا کی وبا قابو میں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 67 نئے معاملے. گریٹر حیدرآباد میں سب سے زیادہ 31 معاملے. آندھرا پردیش میں کورونا کے 49 نئے معاملے. ضلع اننت پور میں سب سے زیادہ 19 نئے معاملے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 56 افراد صحتیابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج. ریاست بھر میں 511 ایکٹیو معاملے. بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر راؤ نے کہا ایم آئی ایم کانگریس پارٹی کی بی ٹیم بی جے پی کی نہیں. مہاراشٹر میں این سی پی کانگریس اتحاد سے متعلق دیے گئے بیان کے بعد رام چندر راؤ نے کہی یہ بات. مودی حکومت کی مخالف مزدور پالیسیوں کے خلاف بائیں بازو جماعتوں نے 28 اور 29 مارچ کو 2 روزہ ملک بھر میں ہڑتال کرنے کا کیا اعلان. اس سلسلے میں حیدرآباد میں کل جماعتی اجلاس جس میں بی جے پی کو چھوڑ کر تمام سیاسی جماعتوں نے لیا حصہ. کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان شرون نے کہا خالی پڑی آسامیوں پر بھرتی کے اعلان کے 2 ہفتوں بعد بھی ایک بھی محکمے میں بھرتیوں کو لے کر اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا ریاست میں 40 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار ہیں. صرف 80,000 خالی آسامیوں پر بھرتی ہو رہی ہے.
عالمی یوم شاعری کے موقع پر روداد عالم کی جانب سے ایک شام حیدرآباد اور شاعری کے نام سے مشاعرے کا انعقاد گنبدان قطب شاہی ٹولی چوکی میں شام 6 بجے تا رات 10 بجے خاص پروگرام کا انعقاد۔ گاندھی کے دیش کو گوڈسے کی دیش میں بدلنے کی کوشش، کرنول میں منعقدہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز سمٹ میں اظہار خیال، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے پر تبادلہ خیال۔ 23 مارچ کو وجےواڑہ میں کسانوں کا مہا گرجنا، کسانوں کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کرنے کا مطالبہ، سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو معاوضہ دینے کی ریاستی اور مرکزی حکومت کی اپیل۔ کرنول میں ہم دیکھیں گے کتاب کی رسم رونمائی، اس موقع پر کتاب کے مصنف آصف مشتبہ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا اس کتاب میں 300 سے زیادہ تصاویر ہیں جس میں CAA، NRC اور دہلی فسادات کو شامل کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کی ٹیم نے کرنول کا دورہ کیا۔ کونسل کا اہم مقصد مسلم اقلیتوں کی ترقی ہے۔ ملک بھر میں کونسل کے ارکان دورہ کرتے ہوئے مقامی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرنول میونسپل کارپوریشن کا اجلاس، ہنگاموں کی نظر، کچرا ٹیکس کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلگو دیشم پارٹی کے کارپوریٹرز نے میئر پوڈیم کے قریب پہنچ کر احتجاج کیا۔ ملاوٹی شراب پینے سے ہوئی موت کو جگن حکومت قدرتی موت ظاہر کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وجےواڑہ کے داسری بھون میں حکومت کے طریقہ کار پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں تلگو دیشم، کانگریس کے علاوہ بائیں بازو جماعتوں کے لیڈروں نے حصہ لیا۔ کورونا کی وبا کے دوران اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر خدمات انجام دینے والے محکمہ صحت، پولیس اور صفائی کے ملازمین کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ ان محکموں کی خدمات کو سراہتے ہوئے وشو وشریہ چوراہے پر کلاک ٹاور تعمیر کیا گیا ہے۔ 25 لاکھ روپیوں کی لاگت سے کلاک ٹاور تعمیر کیا گیا۔ بہار کے مختلف مقامات پر مشتبہ اموات سے سنسنی، بانکا میں 9، بھاگلپور اور مدھے پورہ میں 4 لوگوں کی موت۔ خاندان نے زہریلی شراب سے موت کا خدشہ ظاہر کیا۔ پولیس نے شراب پینے سے موت کی خبر کو کیا مسترد۔ بھاگلپور میں 4 لوگوں کی موت سے پولیس محکمے میں ہڑکمپ، نوجوان کا الزام، شراب کی اطلاع کے باوجود پولیس نے نہیں کی کارروائی۔ موت کے بعد پولیس کئی لوگوں سے کر رہی ہے پوچھ تاچھ۔ بہار میں بیتیا کے بلتھر میں ہنگامہ آرائی کے بعد حالات کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پورے علاقے کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس متعدد لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ نالندہ کے پرولپور میں معمولی جھگڑے میں 3 لوگوں کو ماری گئی گولی، 2 خواتین کی موقع پر موت، ہتھیار لہرانے کا ویڈیو وائرل۔ شرد یادو کی پارٹی لوک تانترک جنتا دل کا RJD میں انضمام۔ شرد یادو نے کہا BJP کو ہرانے کے لیے ایکتا ضروری، آنے والے دنوں میں بہار میں تیجسوی کو ملے گی کامیابی۔ بانکا میں ہفتے سے لاپتہ 8 سالہ بچی کی لاش ملنے کے بعد سنسنی، چاندن کے ریل پل کے نالے میں مٹی سے ڈھکی ملی لاش، پولیس کر رہی ہے تفتیش۔ پٹنہ میں گرمی سے پریشان ہوئے لوگ، اس بار ملک بھر میں شدید گرمی پڑے گی، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ جمشید پور کی سدگڑا پولیس نے چوری کی واردات کا انکشاف کرتے ہوئے 4 نابالغ نوجوانوں کو گرفتار کیا، چوری کا سامان بھی برآمد۔ خبروں میں اتنا ہی۔